بسم الله الرحمن الرحيم. کہ انبیاء علیہم میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور آپ وہ عبد کامل تھے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت جو ہے وہ عطا کیا، جس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کے عبد کامل بن گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہمیں بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت جو ہے آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہو۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اب تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب میں ایک بات یہ مشترک رہی ہے کہ وہ معزز گھرانے سے ہوتے ہیں، شریف گھرانے سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہایت غربت کی حالت میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، یا اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں۔ تو چونکہ میں حضرت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو اس واسطے آپ کی زندگی پر ہی روشنی ڈالتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ انتہائی غربت کی حالت میں ہوئی ہے، لیکن شریف گھرانے سے ہوئی ہے۔ معزز خاندان تھا مکے کا، یعنی قریش کا خاندان تھا، اور پیدائش بھی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب کی وفات ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصہ عرب کے رواج کے مطابق، چونکہ عرب کے اندر اور خاص طور پر مکے میں رواج تھا کہ لوگ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو دیہات کی کھلی ہوا میں پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ مختلف دائیاں آتی تھیں اور وہ دائیاں آ کے بچوں کو لے جا کے اپنا دودھ بھی پلاتی تھیں اور وہاں دیہات میں ان کو کھلی ہوا میں پرورش بھی کرتی تھیں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کی غربت کو دیکھتے ہوئے کوئی دائی بھی تیار نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کو لے جائے کہ ہمیں ملے گا کیا یہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پرورش کا ذمہ بہرحال لیا ہوا تھا۔ تو وہ دائی حلیمہ تھیں، ان کو سارے مکے میں گھوم پھر کے کوئی بچہ نہیں ملا، تو آخر کار وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے پر رضامند ہوئی اور وہ پھر اپنے ساتھ لے گئی۔ تو وہاں پر جا کے کچھ عرصہ آپ رہے اور کھلی ہوا میں آپ پرورش پاتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جب آپ واپس اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں تو والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر پر زیادہ دیر نہیں رہا۔ 6-7 سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو آپ کے پھر دادا نے پرورش کی، پھر آپ کے چچا نے پرورش کی، تو اس عالم میں، غربت کے عالم میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نوجوانی کے عالم میں آتے ہیں۔ اور چونکہ آپ بالکل ان پڑھ تھے اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو عام قریش کے جو قبائل تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے جانا شروع کر دیا، اور آخرکار ان دنیاوی جھنجھٹوں سے آپ کا دل اوب گیا۔ دنیا کی جو حالت آپ نے دیکھی، خاص طور پر جو عرب تھے، یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے اندر نہ کوئی ضابطۂ اخلاق تھا، نہ کوئی قانون تھا۔ چوری ڈکیتی کرنا، شراب نوشی کرنا، زناکاری کرنا، ہر قسم کی بدی تھی۔ بلکہ نہ صرف عرب میں، بلکہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی ہے تو ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ عالم تھا کہ پوری دنیا میں ہی اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دنیا بگڑ چکی تھی۔ ایسے عالم میں آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دنیا کا جو ضابطۂ اخلاق ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر شرافت کی زندگی گزاری جائے، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ان کے اندر پیدا ہو، نفرت کے جذبات ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے علیحدگی میں جانا شروع کر دیا
اسی اسنا میں آپ کی شادی بھی عمل میں آ گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ کی امانت اور دیانت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تجارتی قافلوں میں جو بھیجا، اور آپ کے غلام نے آ کے بتایا کہ آپ نے انتہائی شرافت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کی ہے، تو اس صورت میں آپ نے نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ وہ خود بیوہ تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی رضامندی سے شادی بھی کر لی، لیکن دنیاوی مال و دولت کی طرف آپ کی کوئی نظر نہیں تھی، بلکہ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، انہوں نے کہا یہ سارا مال اور دولت آپ کے سپرد ہے، جیسا چاہیں آپ استعمال کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے غلام آزاد کر دیے، پھر جو مال و اسباب تھا اس کچھ تو تجارت کے لیے رکھا اور کچھ اکثر جو ہے غربا میں تقسیم کر دیا، اور آپ کا دل دنیا داری سے بالکل اچاٹ تھا۔ تو مکے سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ویران غار تھی جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے، تو آپ نے اس جگہ کو منتخب کیا، وہاں جا کر آپ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ آپ کی ہوتی، اور یہی آپ کی خواہش تھی کہ دنیا کس طرح روحانیت کی طرف آئے، کس طرح خدا واحد کے قدموں میں یہ جھکے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے یہ پرستار بنے۔ تو یہ دھن آپ کو تھی، اور جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ وحی نازل ہونے والے فرشتہ جبرائیل جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے آ کے پہلے ان کو دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سورۃ اقرا آتی ہے وہ شروع ہوئی۔ آپ بڑے گھبراہٹ کے عالم میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اڑا دو۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا مجھے نظارہ نظر آیا ہے کہ میں بڑا ڈرتا ہوں اپنی جان پر۔ تو حضرت عائشہ نے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ آپ تو بڑے بااخلاق انسان ہیں، ان کا علی خلق عظیم والی بات دراصل انہوں نے کی ہے کہ غریبوں کے بوجھ آپ اٹھانے والے ہیں، اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، ہمدردی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، مہمان نوازی آپ کا ترہ امتیاز ہے، یہ صفات ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا آپ پر جلوہ ظاہر ہوا، اور آپ نے اپنی زندگی میں چونکہ بڑی پاکیزہ زندگی آپ کی گزری تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ساری بستی آپ کے اخلاق کی گرویدہ تھی، رطب اللسان تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ صدوق ہیں، بڑے سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی بت کی پرستی آپ نے کبھی نہیں کی، اور امین ہیں، لوگ امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھتے تھے، صدوق اور امین لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سارے کے سارے بالکل آپ کے مخالف ہو گئے۔ آپ نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو سب نے ٹھٹھا کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب نے یہ کہا کہ تباً لگا لہٰذا جماعتنا، کہ آپ کو ہلاکت ہو، کہ کیا آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا کہ خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کیا۔ تو بہرحال ایسے وقت میں آپ کو شدید تکالیف دینی شروع کر دی۔ آپ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جاتے تو وہاں پر اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، بڑی تکالیف آپ کو دی گئی، کہاں تو صدوق اور امین کہتے تھے، اور کہاں یہ کہ آپ کو تکالیف کا سلسلہ شروع۔ جو آپ کے ماننے والے تھے ان میں سے کچھ غلام تھے، کچھ آزاد تھے۔ غلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ حبشی تھے، عربی زبان زیادہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، ان کو بڑی شدید تکلیفیں دیتا تھا، کہ یہاں تک کہ تپتی ہوئی ریت میں اور پتھروں پر ان کو لٹا کر چند لڑکوں کو ان کے سپرد کر دیتے، اور پھر یہ کہ گرم پتھروں پر لٹا کر اس کے اوپر بھی بیٹھ جاتے تھے بعض لوگ، اور گھسیٹا جاتا تھا ان کو، لیکن کہتے تھے کہ تم ایک خدا کی پرستی چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان سے ہی نکلتا احد احد، عربی جانتے نہیں تھے زیادہ، وہ کہتے نہیں ایک خدا ہے، خدا ایک ہے۔ تو یہ تکالیف برداشت کی، لیکن انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، لوہار تھے، غلام تو نہیں تھے لیکن آزاد تھے، لوہاری کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا
تو ایسے تکالیف ان کو دی گئیں کہ جو بھٹی ہوا کرتی تھی لوہا پگھلانے کے لیے، اس کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیتے یا کوئی آدمی بیٹھ جاتا، یہاں تک کہ چربی پگھل کر وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اتنی تکالیف دی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ ابو جہل کی لونڈی تھی، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو بڑی تکلیفیں اس کو دی، یہاں تک کہ نیزہ ان کی شرمگاہ میں مار کر اس کو شہید کر دیا. تو یہ تکالیف نہ صرف یہ کہ ان کے ماننے والوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس سے خالی نہیں تھی. آپ کو بھی شدید ستایا جاتا تھا، ہر جگہ کانٹے بچھائے جاتے تھے، تکالیف دی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ مکے والے تو مانتے نہیں، چلو یہ 60 میل کا فاصلہ ہے طائف مگر جائے، وہاں جا کے آپ نے تبلیغ کی تو وہاں کے اوباشوں نے آپ کے پیچھے گونڈے لگا دیے، پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا. اتنی تکالیف آپ نے اٹھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ بڑھاتے چلے گئے. یہاں تک کہ جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں شاید یہ لوگ مانیں گے نہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی، اور ہجرت بھی ایسے رنگ میں کی کہ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا مکے کے رؤسا نے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ جو ہے مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں بھی آپ کو چین نہیں لینے دیا گیا، وہاں پر بھی جا کے جنگوں پہ جنگیں جو ہے آپ پہ مسلط کی گئیں. جنگ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے. اتنا ستایا گیا کہ جنگ احد میں تو ایسا پانسا پلٹا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تمام لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے تھے، اور ایک صحابی جو ہے وہ آپ کے ڈیفنس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. دشمن نے بڑا یلغار کی، تو ایسی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے، اور آپ جو ہے وہ صحابہ کی لاشوں کے اندر جو ہے دب گئے. مشہور ہو گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں نعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تم کو ہر طرح سے لوگوں سے بچائے گا. تو بہرحال ان حالات میں آپ نے جو ہے وہ اسلام کا پیغام دینا شروع کیا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی طاقت نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، لیکن کمزوری کی حالت میں آپ اٹھے ہیں. اور پھر جب ہجرت کر کے آپ گئے ہیں تو 8 سال کے اندر پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کرنے کی توفیق عطا کی. تو آپ کے پاس حالانکہ کوئی ساز و سامان نہیں تھا. تو یہ ہستی باری تعالیٰ کی دلیل ہے کہ کمزوری کی حالت میں اٹھنے کے باوجود آپ نے وہ سارے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ سارا ملک عرب جو ہے وہ آپ کا غلام بن چکا تھا. خدائے واحد کے پرستار یہ لوگ بن گئے تھے. پھر وہ صحابہ جو کہ کسی زمانے میں شراب نوشی کرتے تھے، خون ریزی کیا کرتے تھے، بد اخلاق ہوا کرتے تھے، جب آپ کی صحبت میں آئے ہیں تو ایسے کندن بن گئے وہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہو گئی. کچھ آئے کہ 5 وقت وہ شراب پیا کرتے تھے، 5 وقت نماز کے عادی وہ بن گئے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، اپنے اموال دے دیے، جانیں قربان کر دیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا. تو یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس نے اس کمزوری کی حالت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو انتہائی غلبہ عطا کیا. اور پھر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار نشانات دکھائے، اور باوجود کمزور ہونے کے ہر جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی. یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی بنو حوازن نے جب تیر اندازی کی ہے تو سارا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. تو اس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں ڈٹتے چلے جا رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی ہے رہے نہ رہے لیکن میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور پھر پانسا ایسا پلٹا کہ وہی لوگ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے اپنی سواریوں کو کاٹنا پڑا تو کاٹ کے پھر آگے آئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. تو بہرحال بڑے بڑے بادشاہوں تک بھی آپ نے خطوط لکھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو غلبہ ہے کمزوری کی حالت میں اٹھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا کیا. اور آپ نے یہ پیشگوئی کی تھی
کہ آخر کار میں غالب آؤں گا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی. تو اس لحاظ سے باوجود اس کے کہ ساز و سامان پورے مشرکین کے پاس تھے، جتھا ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ سن 5 ہجری میں جنگ احزاب جو ہوئی ہے پورے قبائل کو انہوں نے ایسا بھڑکایا تھا، مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا آپ کو اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ مدینے کا محاصرہ کرنے والے ایسے ہڑبڑا کر بھاگے ہیں، آندھی آئی، طوفان آیا اور اس کے نتیجے میں لشکر تتر بتر ہو گیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کیا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے پیچھے تھا. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی جتھا نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے مقصد میں اس رنگ میں کامیاب ہوئے. اور کامیاب یہ نہیں کہ اتفاقی ہو، بلکہ آپ نے شروع سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اور میرا خدا ہمیشہ غالب آئیں گے، اور وہ غلبہ ہو کر رہا. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی کوئی ایسی مقتدر ہستی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تائید کی، ورنہ آپ ظاہری حالات میں آپ کو ایسی فتح نصیب ہونا اور ایسا غلبہ ہونا ناممکن تھا.